راولپنڈی میں قاتل کی جانے والی 45 سالہ ہنا جاوید کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، پسلیوں اور کولہے کی ہڈی پر زخم کے نشانات تھے۔ مقتولہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق ہنا جاوید کے دل کے گرد موجود جھلی پر خون جمع تھا۔ مقتولہ کے ڈی این اے سیمپلز حاصل کر کے لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ ابتدائی طور پر موت کی وجہ کا واضح تعین نہیں ہو سکا۔ وجہ جاننے کے لیے لاش سے حاصل کیے گئے سیمپلز فورینسک لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ ہنا جاوید کے قتل کا مقدمہ مقتولہ کے بھائی کی مدعیت میں درج ہے۔ پولیس نے مقتولہ کے خاوند اور گھریلو ملازم کو گرفتار کر کے 3 روز کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر رکھا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے میر رضا کے اہل خانہ کی جوڈیشل کمیشن کے قیام کے خلاف اور جے آئی ٹی تشکیل دینے کی درخواست کی فوری سماعت کی استدعا منظور کر لی۔ جسٹس سلیم جیسر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ درخواست کی سماعت کچھ دیر میں کرے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں میر رضا کے اہل خانہ کے وکیل جبران ناصر ایڈوکیٹ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی اس حوالے سے خط لکھا تھا۔ سوال ہونا چاہیے کہ شواہد کیوں ضائع ہو گئے ہیں۔ ان حکام کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کی مدد بھی یہی افسران کریں گے۔ پولیس کی نااہلی پر جے آئی ٹی کا مطالبہ کیا۔ جے آئی ٹی سے کسی کو خدشات نہیں ہونے چاہیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آج ایران کا دورہ کریں گے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی تصدیق، فیلڈ مارشل کی ایران کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوں گی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ دورے کا مقصد ایران پاکستان تعلقات کو مزید مضبوط بنانا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششوں کا تسلسل ہے۔ عمانی وزیر خارجہ کل ایران کا دورہ کریں گے۔ عمان کے وزیر خارجہ کا دورہ تہران پاکستان کے آرمی چیف کے دورے سے منسلک نہیں، اسماعیل بقائی۔ امریکہ کا آج سے ایران کے خلاف فیصلہ کن اقتصادی کارروائی شروع کرنے کا اعلان۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ یہ کسی دشمن کے خلاف کیا جانے والا اب تک کا سب سے بڑا معاشی حملہ ہوگا۔ بیسنٹ نے دعویٰ کیا کہ ٹرمپ نے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو تباہ کر دیا، جوہری پروگرام دفن کر دیا۔ اب ہم آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی موجودگی کا بنیادی اور اولین مقصد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ دعویٰ کیا کہ ایران کے پاس بین الاقوامی تجارتی راستے مکمل طور پر بند کرنے کی صلاحیت نہیں۔ امریکہ یومیہ 7 سے 15 ملین بیرل تیل لے جانے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا امریکی وزیر خزانہ کو جواب۔ کہا، مسٹر بیسنٹ، آپ کا ایرانی فوجی صلاحیت ختم کرنے کا بیان اقتصادی پابندیوں سے میل نہیں کھاتا۔ سب اقدامات کے باوجود ایران کے خلاف تاریخ کا سب سے بڑا مالی حملہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آخر یہ فتح ہے، یہ امریکہ کی ناکامی کا اعتراف۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے معاشی حملے کی بات دراصل فوجی محاذ پر بڑی ناکامی کا بالواسطہ اعتراف ہے۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے ہر ممکنہ دشمنانہ کارروائی کے لیے منصوبے تیار کر رکھے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں 8 مخصوص نشستوں پر انتخاب۔ 5 خواتین، 1 ٹیکنوکریٹ، 1 علماء مشائخ اور 1 اوورسیز کشمیری کی نشست پر پولنگ کا آغاز۔ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی ماجد خان نے پہلا ووٹ کاسٹ کیا۔ ایوان مکمل ہونے کے بعد نومنتخب ممبران اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا۔ پونچھ اور سدنوتی میں انتخاب نہ ہونے کے بعد 7 ممبران کے بغیر ہی حکومت سازی کا عمل سر انجام دیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ آج چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کی درخواست کی تھی، ان کی مصروفیت کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ ہماری درخواست پر نمبر لگا کر کیس کل کے لیے فکس کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ کیا سپریم کورٹ کسی کو اسپتال بھیجنے کا حکم نہیں دے سکتی؟ کیا پہلے لوگ ضیاء الدین اسپتال نہیں گئے؟ بانی کوئی ڈیل نہیں کریں گے، وہ علاج کے علاوہ 1 منٹ بھی اسپتال میں نہیں رہیں گے۔ توہین عدالت کی درخواست میں وزیر داخلہ محسن نقوی کو فریق نہ بنانے کے سوال پر بیرسٹر گوہر نے کہا، محسن نقوی سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اس بارے میں نہیں بتایا جا سکتا۔ ہم سیاست نہیں کرتے، بانی پی ٹی آئی کی صحت اہم ہے۔ لطیف کھوسا بولے، وزیر داخلہ کو کوئی کلین چٹ نہیں دی، ان کا عمل دخل ہوتا تو ان کو لازمی مینشن کرتے، اگر عدالت طلب کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔
اینٹی کرپشن کورٹ گلگت بلتستان میں کرپشن کیس کا فیصلہ، عدالت نے 3 ملزمان کو عمر قید اور 1 کروڑ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ عدالت کی جرمانہ ادا نہ کرنے پر ملزمان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ضبط کرنے کی ہدایت۔ ملزمان میں محکمہ خوراک گلگت کے 2 ملزمان اور 1 مینیجر شامل، تینوں ملزمان 1 لاکھ کلو گندم اسمگل کر کے بلیک مارکیٹنگ کرنے کا جرم ثابت ہو چکے۔ عدالت میں موجود تینوں ملزمان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ غزہ سے اڑنے والی پتنگوں کو جنگی ہتھیار تصور کیا جائے، اسرائیلی وزیر دفاع کی فوج کو ہدایت۔ اسرائیل نے غزہ سے پتنگوں، غباروں اور ڈرونز اسرائیلی حدود کی جانب بھیجے جانے کے دعوے کے بعد حملے تیز کرنے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی فوج نے تسلیم کیا کہ غزہ سے آنے والی 4 پتنگوں میں کوئی دھماکہ خیز یا مشتبہ مواد نہیں تھا۔ حماس نے اسرائیلی موقف کو مزید حملوں کا بہانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بے گھر بچوں کی جانب سے اڑائی جانے والی پتنگوں کو جواز بنا کر فلسطینیوں پر حملے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بچے ملبے کے درمیان اپنی معصوم بچپن کی تلاش میں پتنگیں اڑاتے ہیں۔ یورپی کمیشن نے یوکرین کی دفاع کے لیے مزید 7.12 ارب مالیت کی امداد کی منظوری دے دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق صدر یورپی کمیشن کا کہنا ہے کہ یوکرین کے تحفظ اور فضائی دفاع میں مدد کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ روسی حملوں میں شدت کے پیش نظر یورپ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے، یوکرین کو ہر وہ چیز فراہم کریں گی جس کی اسے ضرورت ہے۔ بھارتی بندرگاہ سے روانہ ہونے والے پاناما پرچم بردار کارگو جہاز ڈوب گیا۔ بھارتی حکام کے مطابق جہاز میں 24 افراد سوار تھے، جس میں سے 2 چینی شہریوں کو بچا لیا گیا، دیگر 22 کی تلاش جاری۔ حکام کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد میں 18 چینی، 3 میانمار اور 1 بنگلہ دیشی شہری شامل ہے۔ ریسکیو کیے گئے چینی شہریوں کے مطابق 3 روز قبل بندرگاہ سے روانہ ہونے کے بعد جہاز ایک جانب جھکا اور صرف 8 منٹ میں ڈوب گیا۔ اوشن ونر نامی جہاز بھارتی بندرگاہ سے لوہے کی خام دھات لے کر چین جا رہا تھا۔ جہاز بندرگاہ سے تقریباً 240 بحری میل کے فاصلے پر ڈوبا۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے بھارتی بحریہ اور کوسٹ گارڈ کا سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ نیوزی لینڈ کی حکومت کا 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی کے لیے پارلیمنٹ میں بل پیش کرنے کا اعلان۔ بل کے تحت قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ان کی عالمی آمدن کا 10% تک جرمانہ عائد کیا جا سکے گا، جبکہ کمپنیوں کو صارفین کی عمر کی تصدیق کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا بچوں کو نقصان دہ مواد، لت لگانے والی ٹیکنالوجی اور ایسے دباؤ سے دوچار کر رہا ہے جس سے نمٹنے کے لیے وہ تیار نہیں، جس کے اثرات ان کی ذہنی صحت، نیند اور تعلیم پر پڑ رہے ہیں۔ بلال یاسین اور شبنم بلال ٹینس کے کئی ملکوں اور بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ اب ان کا بیٹا بھی ان کے نقش قدم پر ہے۔ یہ فیملی اب ایک منفرد اعزاز بھی اپنے نام کر رہی ہے۔ بلال یاسین اور شبنم بلال کا بیٹا بھی اب ایشین گیمز میں پاکستان کی نمائندگی کرے گا۔ اور طوفان نارا نے چین اور ویتنام میں تباہی مچا دی۔ شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے واقعات۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق چین کے علاقے گوانگشی سے 54,000 افراد کو منتقل کر دیا گیا۔ شمالی ویتنام میں طوفان سے 1 شخص ہلاک اور 4,300 سے زائد خاندان بے گھر۔ شدید بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے سڑکوں، اسکولوں اور سرکاری دفاتر کو نقصان۔ 55,000 خاندان بجلی سے محروم اور 10,000 ایکڑ سے زائد فصلیں تباہ۔